بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے طاعون کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ خواب نامہ سے ملے آپ کو خوابوں کی صحیح تعبیر۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ طاعون کو خواب میں دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ طاعون کو خواب میں دیکھنا فتنہ اور بلا ہے۔ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے جسم پر طاعون کی بیماری ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ فتنے اور بلا میں پڑے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں طاعون دیکھنا جنگ اور لڑائی کا میدان ہے۔ پیارے سننے اور دیکھنے والوں، جیسے طاعون ایک وبائی مرض ہے، اسی طرح پوری دنیا اور خاص کر پاکستان میں ایک بیماری کورونا وائرس کے نام سے پھیلی ہے۔ ہم تھوڑا اس پر بھی احادیث کی روشنی میں بات کریں گے کہ وبائی بیماریاں کیوں آتی ہے، اس کے اسباب کیا ہے، آیا ماضی میں اسی طرح کی وبائی بیماریاں آئی ہے اور اسلام نے ہمیں کیا ہدایات دی ہے اور اس سے نجات کیسے حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وبائی بیماریاں کیوں آتی ہے یا عذاب کیوں آتے ہیں۔ جب کسی ملک میں ظلم اور ستم زیادہ ہو، جیسے کہ آپ دیکھیں ساری دنیا میں کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور باقی دنیا کو آپ دیکھیں تو کتنے معصوم لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، فحاشی ہر جگہ ہے، سود، ہر کاروبار میں ہمارا سود شامل ہے، جسم فروشی کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اور غیر اسلامی رسومات یہ تو ہر جگہ ہی ہے۔ تو پھر اگر یہ چیزیں ہو تو آپ انتظار کریں کہ آپ کے ہاں وبائی بیماریاں ضرور آئے گی۔ تو ہم احادیث کی روشنی میں اس کے اسباب بیان کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی 4019 نمبر حدیث مبارکہ ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مہاجرین کی جماعت 5 باتیں ہیں، جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش، فسق و فجور اور زناکاری ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ دوسری بات، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قحط، معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی بات، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے چھین لیتا ہے۔ پانچویں بات، جب ان کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ وبائی بیماریوں کے آنے کے اسباب تھے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ ہدایات کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3473 ہے۔ طاعون کے بارے میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ایک گزشتہ امت پر بھیجا گیا تھا۔ اس لیے جب کسی جگہ کے متعلق تم سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ، لیکن اگر کسی ایسی جگہ یہ وبا پھیل جائے جہاں تم پہلے سے موجود ہو، وہاں سے مت نکلو۔ ابو النضر نے کہا، یعنی بھاگنے کے سوا اور کوئی عرض نہ ہو تو مت نکلو۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے، 5822 نمبر ہے، کہ ثقیف قبیلے کے وفد میں کوڑ کا ایک مریض بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا، ہم نے بالواسطہ تمہاری بیعت لے لی ہے، اس لیے تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اب ہم ان سے نجات کیسے حاصل کریں گے؟ تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو طبی ہدایات ہے،
اور دوسری شرعی ہدایات ہیں۔ تو طبعی ہدایات میں ماسک پہننا، صفائی کا خیال رکھنا، ہاتھوں کی صفائی کرنا کم از کم 20 سیکنڈ تک، اور سوشل ڈسٹینس رکھنا وغیرہ۔ حکومت ہمیں جو ہدایات دے رہی ہے ان سب ہدایات پر پورا عمل کرنا، انشاءاللہ اس میں ہمارے اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کی بہت خیر ہوگی۔ دوسری شرعی ہدایات ہیں، تو شرعی ہدایات میں استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی اعمال کو درست کرنا، بے بس لوگوں کی مدد کرنا جیسے یتیم، یسیر، بیوہ وغیرہ۔ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے عملی کوششوں سے آغاز کرنا، انشاءاللہ اعمال درست کرنے سے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، غضب ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اور اسی دنوں میں مسلمانوں کے لیے بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ حج اور عمرے بھی روکے گئے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ تو تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ تو 1317 ہجری میں شیعہ کے ایک گروہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا، اور اس حملے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے، اور تقریباً 10 سال تک حج اور عمرہ بند تھا۔ دوسرا واقعہ تقریباً جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 1800 عیسوی کا ہے، جو 1 سال حج اور عمرہ بند تھا، ایک وبائی بیماری آئی تھی اس کی وجہ سے۔ خلاصہ یہ کہ تقریباً 25,000 صحابہ کرام اس وبائی بیماریوں میں شہید ہوئے، جس میں ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو کیا ہمارا ایمان اصحابہ کرام کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے؟ کیا ہم اس سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں؟ مصنف بن ابی شیبہ میں ایک حدیث ولید بن عبداللہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذام کے ایک بیمار سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ناک مبارک کسی چیز سے چھپایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیماریاں ایک انسان سے دوسرے انسانوں کو منتقل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، جتنی بھی عذاب آتے ہیں، جتنی بھی فتنے اور آزمائشیں آتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ سمندر میں اور خشکی میں جو کچھ فسادات آتے ہیں تو یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ استغفار کا ورد کریں، اپنے ارد گرد یتیموں کا، یسیروں کا اور بیواؤں کا ضرور خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اعمال درست کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنا رحمت برسائے گا ہم پہ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی غضب ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، کمنٹس اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتی رہیے خواب نامہ۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔